إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاہلا وسہلا ومرحبا بکم. ہم پڑھ رہے ہیں کتاب تدریبات المحادثۃ العربیہ اسپوکن عربک ایکسرسائز بک، اور آج ہم نے سیکھنا ہے الدرس الثامن عشر یعنی لیسن نمبر 18. اور یہ لیسن جو ہے یہ افعال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک درس الفعل الماضی کے عنوان سے پڑھا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ دیکھا ہوگا، اور یہ لیسن جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو اس لیسن میں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ الفعل کہتے ہیں ایکشن کو، کام کو. تو جب کوئی فعل زمانے ماضی میں ہو چکا ہوگا تو اس فعل کو ہم الفعل الماضی کہتے ہیں. اور اگر کوئی کام جو ہے جو آج ہو رہا ہو یا مستقبل میں ہونے والا ہو، یعنی پریزنٹ میں یا پھر فیوچر میں ہونے والا ہو، اس فعل کو ہم الفعل المضارع کہتے ہیں. تو عربی زبان میں اگر ہم زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کرتے ہیں تو ایک ہم کہتے ہیں الفعل الماضی یعنی پاسٹ ورب، اور دوسرا ہے الفعل المضارع جس میں پریزنٹ بھی آتا ہے اور فیوچر بھی آتا ہے. پھر عربی میں کچھ ایسے ادوات ہیں، ٹولز ہیں، جن کے ذریعے ہم کوئی فعل صرف پریزنٹ کے لیے خاص کر سکتے ہیں اور کوئی فعل ہم صرف فیوچر کے لیے خاص کر سکتے ہیں. اور بیشتر جو ہم افعال ایسے ہی استعمال کرتے ہیں فعل مضارع کے صیغے میں، ان کا ترجمہ حاضر یعنی پریزنٹ کے لیے بھی نکلتا ہے اور مستقبل یعنی فیوچر کے لیے بھی نکلتا ہے. تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے ہماری کتاب پہ. الدرس الثامن عشر لیسن نمبر 18 الفعل الماضی الفعل المضارع. الفعل الماضی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، تو آج کا ہے ہمارا الفعل المضارع، یعنی ایسا کام جو یا تو پریزنٹ میں ہو رہا ہو یا پھر فیوچر میں ہونے والا ہو. تو یہاں پہ کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ٹیبل جو بنا ہوا ہے اس میں ایک کالم میں الگ سے لکھا ہے المذکر الغائب یعنی تھرڈ پرسن سنگولر میل کے لیے، اور دوسرا کالم جو بنا ہے اس میں لکھا ہے المؤنث الغائب یعنی تھرڈ پرسن لیکن فیمیل کے لیے، اور یہ ہے سنگولر والا صیغہ. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ دیکھیے جملے جو لکھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے. لکھا ہے یسمع الولد الاذان، لڑکا آذان سن رہا. یسمع یعنی وہ ایک لڑکا غائب والا، یسمع الولد الاذان لڑکا آذان سن رہا ہے. اب یہی آذان ایک لڑکی سنے گی تو ہم کیا بولیں گے؟ تسمع البنت الاذان، تسمع البنت الاذان. یسمع سمع یسمع، یسمع لڑکی کے لیے اور تسمع لڑکی کے لیے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں گے ایک اور مثال یحفظ، حفظ یحفظ ٹو میمورائز یاد کرنا. یحفظ جب ہم نے مذکر کے لیے بولنا ہے اور تحفظ جب ہم نے مؤنث کے لیے بولنا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو فعل ماضی ہوگا اس کے سٹارٹنگ میں ہم یا لگائیں گے تو یہ مذکر کے لیے بنے گا، اور فعل ماضی کے سٹارٹنگ میں اگر ہم تا استعمال کریں گے تو یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. یہاں پہ جو جملے لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ پڑھیں گے. یحفظ الطالب الدرس الثالث، اسٹوڈنٹ یاد کر رہا ہے یا یاد کرے گا لیسن نمبر 3. ٹھیک ہے، اب مؤنث کے لیے جب ہے تو بنے گا تحفظ، تحفظ الطالبۃ الدرس الثالث، فیمیل اسٹوڈنٹ یاد کر رہی ہیں یا یاد کرے گی لیسن نمبر 3. اسی طرح لکھا ہوا ہے یقتل الرجل الحیۃ، یقتل الرجل الحیۃ آدمی قتل کر رہا ہے یا کرے گا سانپ کو، الحیہ سانپ. اسی طرح فیمیل کے بارے میں لکھا گیا ہے تقتل المرأۃ، تقتل المرأۃ الحیۃ، عورت جو ہے
وہ قتل کر رہی ہے یا کرے گی کس کو؟ الحیۃ سانپ کو۔ اسی طرح جو باقی جملے لکھے گئے ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں گے یفتح، فتح یفتح کھولنا، یفتح الرجل الباب آدمی کھول رہا ہے دروازہ یا کھولے گا۔ اسی طرح تفتح، تفتح الرجل اس کا مؤنث لائیں گے ہم تو المرأۃ، تفتح المرأۃ الباب، یا اسی طرح اگر ہم اور بھی جملے بنانا چاہیں گے تو مذکر کے لیے جو ہے ہم فعل ماضی کے سٹارٹنگ میں یا استعمال کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا حافظ یحفظ، قتل یقتل، قرأ یقرأ، کتب یکتب، درس یدرس۔ تو اس طرح کر کے یہ صیغے جو ہیں یہ بنتے ہیں کس کے لیے؟ مذکر غائب کے لیے، تھرڈ پرسن میل سنگولر۔ اور فیمیل کے لیے جب ہم نے بنانا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ کتب یکتب مذکر کے لیے اور تکتب مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح درس یدرس مذکر کے لیے، تدرس مؤنث کے لیے۔ اسی طرح حافظ ماضی کا صیغہ ہے، یحفظ مذکر کے لیے، تحفظ مؤنث کے لیے۔ تو اس طرح کر کے اس میں جتنے بھی سینٹنسز آئے ہوں گے ان میں آپ یہی دیکھیں گے، خرج یخرج نکلنا، یخرج عورت کے لیے، تخرج۔ اسی طرح دخل یدخل لڑکی کے لیے، تدخل لڑکی کے لیے۔ یدخل المسلم المسجد مسلمان مسجد میں داخل ہو رہا ہے یا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگلی ایکسرسائز کو حل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ لکھا ہے یسأل الطالب المدرس، میل اسٹوڈنٹ پوچھ رہا ہے کس سے؟ استاد سے۔ کیا پوچھ رہا ہے؟ اب یہ سوالات جو کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ ایک لڑکا ہے، اس لیے یسأل آیا، یعنی ہم نے کیا استعمال کرنا ہے؟ سأل یسأل مینس پوچھنا، تو یسأل لڑکی کے لیے، یسأل الطالب المدرس الاسئلہ، طالب علم استاد سے سوالات پوچھ رہا ہے۔ اب ہم نے اس کا مؤنث بنانا تو ہم کیا بنائیں گے؟ تسأل، شی آسکس، فیمیل کے لیے، تسأل الطالبۃ المدرسہ الاسئلہ، فیمیل اسٹوڈنٹ استاد سے سوالات پوچھ رہی ہے۔ تو یہاں پر جتنی بھی یہاں پہ دی گئی ہیں تدریبات میں تو ان کو آپ نے کیا بنانا ہے؟ مؤنث۔ مثال یہاں پہ لکھا ہے یحفظ، تو کیا بنے گا مؤنث؟ تحفظ۔ الولد بنائیں گے آپ البنت، الصالح بنائیں گے آپ الصالحۃ، اور القرآن القرآن ہی رہے گا۔ اسی طرح یشتری، اشترا یشتری مینس ٹو پرچیز، خریدنا۔ یشتری الرجل لوازم البیت، آدمی گھر کی ضروریات کی چیزیں خریدتا ہے۔ تو اب آپ نے اس کا مؤنث بنانا ہے، تشتری المرأۃ لوازم البیت، ایک عورت جو ہے وہ گھر کی ضروریات کی چیزیں خرید رہی ہے۔ اسی طرح یذهب کا بنے گا تذهب، یخرج کا بنے گا تخرج، یلعب کا بنے گا تلعب، یصلی کا بنے گا تصلی، یشرب کا بنے گا تشرب، یأکل کا بنے گا تأکل، یتصل کا بنے گا تتصل، ٹو کانٹیکٹ، فون کال کرنا یا کسی بھی ذریعے کانٹیکٹ کرنا۔ اس کے بعد ہے املأ الفراغ، خالی جگہوں کو آپ پر کریں، بما بین القوسین، اس کے ذریعے جو خالی جگہ میں دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یذهب، پھر ہے خالی جگہ، پھر لکھا گیا الی حیۃ طلاب المسلمین، جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ استعمال کریں گے، کیا کریں گے؟ حامد کے مریم، تو ہم بنائیں گے یذهب، یذهب کیونکہ یا ہے سٹارٹنگ میں، یذهب حامد الی حیۃ طلاب المسلمین، حامد جاتا ہے مسلم اسٹوڈنٹس بورڈ۔ اسی طرح سے لکھا گیا ہے تخرج، خرج یخرج لڑکی کے لیے اور تخرج لڑکی کے لیے، تو تخرج ہے، اب کیا آئے گا؟ تخرج فرحانہ، فرحانہ نکلتی ہے یا نکلے گی، کہاں سے؟ من مکتبۃ ابن عثیمین، ابن عثیمین لائبریری سے۔ تو اس طرح کر کے آپ جو باقی خالی جگہ ہیں وہ آپ فل اپ کریں گے۔ اس کے بعد ہے دوسرا والا صیغہ۔ پہلا ہم نے کیا سیکھا؟ غائب کے لیے، چاہے غائب مذکر ہو یا غائب مؤنث۔ اب ہم نے سیکھنا ہے مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن، اس میں آئے گا سیکنڈ پرسن میل اور سیکنڈ پرسن فیمیل۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے لکھا ہے انت تأکل الطعام، آپ کھانا کھا رہے ہو، کون؟ انت لڑکا، تأکلو
یعنی جو ہم نے لڑکی کے لیے بھی پڑھا تھا نا تذہبو والا سیگا، وہی والا سیگا مخاطب کے لیے ہے، لڑکے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے مثال اکل یاکل تاکل، اور مخاطب اگر مذکر ہے تو اس کے لیے بھی تاکل، یہ والا سیگا مؤنث مفرد غائب اور مخاطب مذکر واحد کا جو سیگا ہے یہ سیم ہے، دونوں کے لیے ایک ہی سیگا لگے گا۔ تو ہم نے کیا یاد رکھنا ہے؟ ہم بولتے ہیں انت تذہب لڑکی کے لیے انتی تذہبین، انت تأکل انتی تأکلین، انت تلعب انتی تلعبین۔ تو اس طرح کر کے اس میں آپ دیکھیں گے مختلف مثالیں جو یہاں پہ استعمال کی گئی۔ مثال انت تذہب الی المستوصف، آپ جا رہے ہیں یا جائیں گے کلینک پہ، انت تذہبین الی المستوصف، آپ جا رہی ہیں یا جائیں گی کلینک پہ۔ اسی طرح سے انت تلعب الکرکٹ، آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں یا کھیلو گے، انت تلعبین الکرکٹ، آپ کھیلو گی یا کھیل رہی ہو کرکٹ۔ اسی طرح کر کے اس میں جو مثالیں دی گئی ہیں، مثال انت تجلس، تو لڑکی کے لیے کیا بنے گا انتی تجلسین۔ اسی طرح انت تفتح، آپ کھول رہے ہو، انتی تفتحین۔ اسی طرح انت تذکر اللہ کثیرا، انتی تذکرین اللہ کثیرا۔ تو ایک بار پھر آپ یاد رکھیں گے، دخل سے یدخل تدخل، تدخل تدخلین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قتل سے یقتل تقتل، تقتل تقتلین، یہ 4 سیگے ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں۔ یہاں پہ آپ کچھ ایگزرسائز ہیں، اس میں لکھا گیا مثال انت تسمع صوت اطلاق النار، آپ سن رہے ہو، ایک لڑکی کو بول رہے ہیں انت تسمع، آپ سن رہے ہو صوت اطلاق النار، فائرنگ کی آواز۔ اب ہم نے لڑکی کو بولنا تو کیا بولیں گے انتی تسمعین، انتی تسمعین صوت اطلاق النار۔ اسی طرح کر کے اس میں جو ہے باقی دیے گئے ہیں، مثال انت تحفظ سورۃ لقمان، کس کو بول رہے ہیں ہم؟ لڑکے کو۔ انت تحفظ سورۃ لقمان، آپ سورہ لقمان یاد کر رہے ہو یا کرو گے۔ لڑکی کو کیا بولیں گے؟ انتی تحفظین سورۃ لقمان۔ تو اس طرح کر کے اس میں جو ایکسرسائز ہے یہ آپ کریں گے۔ اس کے بعد ہے اور بھی ایکسرسائزز، تو ان کو بھی آپ خود سے جو ہے حل کریں گے، اور اگر آپ کر پائے دین اٹس اوکے، اگر آپ نہیں کر پائے تو آپ اس پورے لیسن کو پھر سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہے المذکر المتکلم، یعنی جو فرسٹ پرسن ہے وہ کیا بولے گا، اور اسی طرح جو فیمیل ہوگی المؤنث المتکلم وہ کیا بولے گی۔ اس میں بھی ماضی کی طرح سیم سیگا ہے، متکلم چاہے مذکر ہو یا متکلم چاہے فیمیل ہو، دونوں کے لیے ایک ہی سیگا ہے۔ تو یہاں پہ کیا لکھا گیا ہے، مثال انا اخرج من البیت مبکرا، I depart from the home early، یہ لڑکا بھی یہی سینٹنس بولے گا اور فیمیل بھی یہی سینٹنس بولے گی، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں جو متکلم کا سیگا استعمال کریں گے وہ دونوں کا سیم ہوگا۔ اسی طرح ایک اور جملہ یہاں پہ دیکھیں آپ، انا ارجع الی البیت، میں لوٹتا ہوں گھر، قبل صلاۃ المغرب، نماز مغرب سے پہلے۔ لڑکی بھی یہی بولے گی، انا ارجع، میں لوٹتی ہوں، الی البیت، گھر، قبل صلاۃ المغرب، نماز مغرب سے پہلے۔ تو یہ دونوں کے لیے سیم ہے۔ تو ابھی تک ہم نے کتنے سیگے سیکھے؟ 6۔ کون کون سا؟ ایک ہے یذہب تذہب، تذہب تذہبین، اذہب اذہب۔ مثال اگر ہم بولیں گے قاتل سے، آپ لوگ بولیں گے قاتل آپ چھوڑیے، کوئی آسان سا بولیں گے دارسا یدرسو، تو بتائے یدرسو، تدرسو، تدرسو، تدرسین، ادرسو، فیمیل کے لیے ادرسو۔ یہ 6 سیگے ابھی آپ کو آنے چاہیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ اور ایکسرسائز ہیں، اس میں جو ہے مختلف ضمائر کا استعمال کیا گیا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا ضمیر استعمال کیا گیا، اسی اعتبار سے آپ نے فعل استعمال کرنا ہے۔ مثال یہاں پہ لکھا ہے انا، پھر وہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ یہ محمد ہے، یعنی لڑکا ہے۔ تو اب کون سا سیگا آئے گا؟ غائب کا، مخاطب کا کہ متکلم کا؟ متکلم کا۔ تو کیا آئے گا؟ انا، یعنی انا محمد ہے، تو انا ادرس، میں پڑھتا ہوں، کہاں پہ؟ فی جامعہ علی کرا الاسلامیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں۔
تو ہم کیا بولیں گے؟ انا ادرسو، میں پڑھتا ہوں، یا لڑکی اگر ہوتی تو وہ بھی یہی بولتی، لیکن یہاں بریکٹس میں چونکہ محمد لکھا ہوا ہے تو اس لیے ہم بولیں گے انا ادرسو فی جامعہ علی کرا الاسلامیہ۔ اسی طرح کر کے اس میں جو اور بھی لکھا گیا ہے، مثال انا مریم، انا یعنی مریم کہتی ہے، یہ بریکٹس میں ہے انا۔ اب آپ نے یہاں پہ خالی جگہ ہے، پھر لکھا گیا ہے الدروس السابقہ، یعنی جو پریویس لیسنز ہیں ان کا یہ کیا کرتی ہوگی؟ انا احفظ، میں یاد کرتی ہوں یا یاد کروں گی، الدروس السابقہ، جو پریویس لیسنز ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ جو باقی خالی جگہ ہیں یہ آپ فل اپ کریں گے۔ تو یہاں پر پھر سے ایک بار پھر جس طرح فعل ماضی پڑھتے وقت ہم نے یہ 5 صیغے سیکھے تھے، وہی 5 صیغے یہاں بھی سیکھنے ہیں۔ کون کون سا؟ ہوا، ہیا، انت، انتی اور انا۔ مثال یہاں پہ ہیں ذہابہ سے، تو ذہابہ سے کیا بنے گا؟ ہوا ذہابہ، ہیا اب مضارع کا ہے، ہوا یذہب، ہیا تذہب، انت تذہب، انتی تذہبین، انا اذہب۔ اسی طرح سے خرج سے، ہوا یخرج، ہیا تخرج، انت تخرج، انتی تخرجین، انا اخرج۔ اور اسی طرح سے مثال کے طور پر یہاں پہ ہے شرب یشرب، تو ہم کیا بولیں گے؟ ہوا یشرب، ہیا تشرب، انت تشرب، انتی تشربین، انا اشرب۔ اس طرح کر کے آپ نے یہ فل اپ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ افعال دیے گئے ہیں، ان کی بھی آپ خود سے پریکٹس کریں گے، جو نیچے دیے گئے ہیں افعال ان کی بھی آپ پریکٹس کریں گے۔ اس کے بعد لکھا گیا ہے کچھ خالی جگہ ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے انا اذهب وانت، تو کیا بنے گا؟ انا اذهب وانت تذهب۔ اسی طرح سے هو يخرج وهي تخرج، اس طرح کر کے یہ خالی جگہیں بھی ہیں، یہ آپ فل اپ کریں گے۔ اس کے بعد لکھا ہے صیغ الفعل المضارع، فعل مضارع کے جو صیغے ہیں پورے 14 وہ اب اس میں لکھے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہیں یہاں پہ یذہبو کی مثال دی گئی ہے، تو آپ میرے ساتھ جو ہے ایکشنز کے ساتھ جو ہے آپ یہ ٹرائی کریں گے کہ کس طرح سے یہ بولنے ہیں۔ مثال ہوا یذہب، وہ ایک مرد جاتا ہے یا جائے گا۔ ہما یذہبان، وہ 2 مرد جا رہے ہیں یا جائیں گے۔ ہم یذہبون، وہ سب مرد جا رہے ہیں یا جائیں گے۔ ہی تذہب، وہ ایک عورت جا رہی ہے یا جائے گی۔ ہما تذہبان، وہ 2 عورتیں جا رہی ہیں یا جائیں گی۔ ہن یذہبن، وہ سب عورتیں جا رہی ہیں یا جائیں گی۔ انت تذہب، تو ایک لڑکا جا رہا ہے یا جائے گا۔ انتما تذہبان، تم 2 لڑکے جا رہے ہیں یا جائیں گے۔ انتم تذہبون، تم سب لڑکے جا رہے ہو یا جائیں گے۔ انتی تذہبین، تو ایک لڑکی جا رہی ہے یا جائیں گی۔ انتما تذہبان، تم 2 لڑکیاں جا رہی ہیں یا جاؤ گی۔ انتن تذہبن، تم سب لڑکیاں جا رہی ہیں یا جاؤ گی۔ انا اذہب، میں ایک لڑکا یا ایک لڑکی جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں۔ نحن نذہب، ہم 2 لڑکے یا لڑکیاں یا سب لڑکے یا لڑکیاں جا رہے ہیں یا جائیں گے۔ اس طرح کر کے آپ نے جو ہے یہاں پہ افعال دیے ہوئے ہیں، ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ دیا ہوا ہے ایک یکتب، تو آپ کیا بنائیں گے؟ ہوا یکتب، ہما یکتبان، ہم یکتبون، ہی تکتب، ہما تکتبان، ہن یکتبن، انت تکتب، انتما تکتبان، انتم تکتبون، انتی تکتبین، انتما تکتبان، انتن تکتبن، انا اکتب، نحن نکتب۔ اس طرح کر کے آپ خوب پریکٹس کریں گے، لیکن ایکشنز کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ تب زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے آخری پیج پہ بھی کچھ ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں، اور یہ اسی پیٹرن پہ ہے جو ہم نے ابھی تک بیان کی ہے۔ تو یہ ایکسرسائزز بھی آپ لوگ انشاءاللہ الرحمن کریں گے تو آپ کی اچھی خاصی مشق ہوگی، اور آپ الفعل المضارع کے جو مختلف صیغے ہیں وہ اچھے سے سمجھ پائیں گے اور پھر ان کا استعمال کر پائیں گے۔ تو آج کا درس یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے۔